السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین، آج ہم یوم عاشوراء کے بارے میں یعنی اس کی فضیلتیں بیان کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ محرم تحریم باب تفتیل سے اس میں معصول ہے، اس کے ایک معنی تعظیم کرنے کے بھی آتے ہیں، اور اس اعتبار سے محرم کے معنی معظم یعنی عظمت والا ہوتے ہیں۔ کسی بھی زمانے میں عظمت و حرمت کا اصل سبب تو اللہ تبارک و تعالی کی تجلیات و انوارات کا ظہور ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض عظیم الشان اور اہم واقعات کا کسی زمانے میں انجام اور واقع بھی اس زمانے کی عظمت و فضیلت کے سبب بن جاتا ہے، اور انوار و تجلیات کی زیادتی سے اجر و ثواب بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس مہینے کا نام محرم الحرام اس وجہ سے بھی رکھا گیا ہے کہ زمانے جاہلیت میں اس مہینے میں قتل کرنا حرام تھا۔ محرم الحرام کی عظمت کیوں کہ جلیل القدر صحابہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب روزوں سے افضل رمضان کے بعد اللہ کا مہینہ محرم الحرام یعنی عاشورے کا روزہ ہے۔ ویسے تو تمام مہینے اللہ ہی کے ہیں، لیکن اس حدیث شریف میں خاص طور پر محرم کے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت اس کے شرف اور فضیلت کے اظہار کے طور پر ہے۔ یوم عاشوراء کی وجہ اس ماہ محرم الحرام میں 10 محرم یعنی خاص اہمیت کی حامل ہے، جسے یوم عاشوراء کہتے ہیں۔ یوم عاشوراء بڑا ہی محترم یعنی باشان و عظمت کا حامل ہے۔ تاریخ کی عظیم واقعات اس سے وابستہ ہیں، چنانچہ مورخین نے لکھا ہے یوم عاشوراء میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی اسی دن آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی یعنی جودی پہاڑ پر لگائی گئی، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، اور ان پر آگ یعنی گلزار بن گئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات حاصل ہوئی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازا گیا، اور اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا حاصل ہوئی، اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو یعنی 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ایک طویل عرصے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوئی۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی دن یہودیوں کے یعنی شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھائے گئے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اس 10 جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کے مندرجہ بالا اہم واقعات کی بنیاد پر اس کا نام یوم عاشوراء رکھا گیا ہے۔ بعض علماء نے ایک دوسرے وجہ تسلیم بیان کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ عاشوراء اصل میں عاشقان نور تھا، یعنی عاشوراء بنا لیا، اور مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس کی حرمت کی نگہداشت کرے گا اور دونوں میں یعنی عیش کرے گا تو اللہ تعالیٰ علم یوم عاشوراء کا روزہ اور اس کی یعنی تاریخی اہمیت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی فضیلت والے دن کے روزے کا بہت زیادہ اہتمام اور فکر کرتے ہو سوائے یوم عاشوراء کے اور سوائے ماہ مبارک
رمضان کے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تو آپ نے یہودوں کو انہیں عاشورے کا روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا تمہارے مذہبی روایت میں کیا یہ خاص دن ہے؟ تو اس کی کیا خصوصیت اور اہمیت ہے کہ تم اس کا روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ بڑی عظمت والا دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرقاب کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس انعام کے شکر میں اس دن کا روزہ رکھا تھا، اسی لیے ہم بھی ان کی پیروی میں اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر یعنی موسیٰ سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے اور ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عاشورے کا روزہ رکھا اور امت کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ یوم عاشورہ زمانے جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بھی بڑا محترم دن تھا۔ اسی دن یعنی خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا۔ اہل خیبر اور قریش اس دن یعنی روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے اور ان میں آپ اس سے اشتراک فرماتے تھے، اسی بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ اسی اصول کی بنا پر آپ قریش کے ساتھ عاشورے کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں کے یہود کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ رکھتے دیکھا اور اس سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ مبارک تاریخ دن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا اور مسلمانوں کو عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن کا روزہ رکھا کریں۔ حضرت ربی بنت معزوم بن عمر اور حضرت سلمہ بن علاؤ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورے کی صبح مدینے کے آس پاس ان بستیوں میں جس میں انصار رہتے تھے یہ اطلاع بھیجی کہ جن لوگوں نے ابھی کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ آج کے دن روزے دار کی طرح رہیں۔ بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو عاشورے کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت ایک نفلی روزے کی رہ گئی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ وہ پہلے 1 سال کے گناہ کی صفائی کر دے گا۔ صوم یوم عاشورے کی فرضیت منسوخ ہو جانے کی بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی رہا کہ آپ رمضان المبارک کے فرض روزے کے علاوہ سب سے زیادہ اہتمام نفلی روزوں میں اسی کا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورے میں روزہ رکھنے کو اپنا اصول و معمول بنا لیا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تو بعض صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کی تو یہود اور انصار بھی بڑے اہتمام کے ساتھ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں اور یہ گویا ان کا قومی اور مذہبی شعار ہے اور خاص اس دن ہمارے روزے رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ اشتراک اور نسبت ہوتی ہے، تو کیا اس کا کوئی ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے جس کے بعد اشتراکی اور تشبیہ والی بات باقی نہ رہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جب اگلے سال آئے گا تو ہم 90 کو روزہ رکھیں گے
اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیکن اگلے سال کا یعنی محرم آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ 9ویں کا روزہ رکھنے اور آپ نے جو فیصلہ فرمایا اس کے وہ مطلب ہو سکتے ہیں، انہیں ایک یہ کہ آئندہ سے ہم بجائے 10 محرم کے یہ روزہ 9ویں محرم کا بھی انہیں رکھا کریں گے۔ دوسرا یہ کہ آئندہ ہم 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھا کریں گے، اور اسی طرح سے ہمارے اور یہود انصار کی طرح یعنی طرز عمل میں فرق ہو جائے گا۔ اکثر علماء تو پستی وغیرہ اسی دوسرے مطلب کی ترجیح دی، یعنی محققی علماء یعنی ہمارے یہاں فرماتے ہیں کہ عاشورے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عاشورے کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، مگر اس کے ساتھ ہی عاشورے سے ایک دن پہلے ایک دن کا بعد روزہ مستحب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف عاشورے کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، کیونکہ اس سے یہود کے ساتھ مشبہ لازمی ہو جاتا ہے۔ روزے میں وسعت، یعنی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال کے خرچ میں وسعت اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ سارا سال اس کے مال و زر میں وسعت عطا فرمائے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا۔ اس روایت کو شعب ایمان میں ابن مسعود، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو سعد اور جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ اس روایات کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، مگر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اکثر یعنی اگرچہ اس کی طرق ضعیف ہے مگر ایک کو دوسرے سے تقویت حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی عراقی فرماتے ہیں کہ اس روایات کے کئی طرق ہیں، بعض صحیح ہیں اور بعض کو اعلیٰ شرط مسلم فرماتے ہیں۔ یعنی مذکورہ احادیث سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ ماہ محرم یعنی عظمت و شان والا مہینہ ہے، اس میں روزہ رکھنا بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، بلکہ 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں یعنی فراخی اور وسعت کرنا اچھا ہے، اس پر تمام سال یعنی فراغی اور رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ چونکہ اس روز رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اس لیے مسلمان جس حالت میں اس روز اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ تمام سال ہی معاملہ فرمائے گے۔ ایمان افروز واقعہ، یعقوب ابن یوسف فرماتے ہیں کہ میرا ساتھی نہایت متقی اور پرہیزگار تھا، مگر اس کی ظاہری حالت سے اس کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ 10 سال سے برابر میرے ہمراہ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتا تھا، صوم واری کا پابندی بھی تھا اور مترک روزے رکھا کرتا تھا۔ مجھ سے کہتا تھا کہ آپ کا نفس تو اس کا عادی ہو گیا ہے، لہٰذا آپ کو ان روزوں کا کیا ثواب ملے گا، اور خود پورے عشر محرم کا روزہ بھی رکھا تھا۔ پہلے ایک میدان میں رہا کرتا تھا، پھر میرے ہمراہ شہر طراتس میں چلا گیا اور ایک مدت تک ہم وہاں رہتے رہے، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اور اسی ویرانے میں اس کا انتقال ہوا اور وہاں میرے سوا کوئی اس کے پاس نہ تھا، لہٰذا میں وہاں سے چلتا کہ اس کے اکیلے کفن وغیرہ کا اہتمام کروں، تو میرے کانوں میں آواز آئی کہ لوگ اس کے
مرنے کا تذکرہ کرے اور اس کے جنازے کی نماز کے لیے چلتے رہیں، چونکہ جب اس کے لیے کفن اور خوشبو لے کر واپس ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس قدر کثیر مجموعہ ہو گیا جس میں مجھے اس پر ویرانے میں میت تک پہنچنے تک دشوار ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی اور دل میں کہنے لگا، الہ العالمین، آخر لوگوں کو اس کے انتقال کی خبر کس نے پہنچائی کہ اس قدر مخلوق جمع ہیں اور اس کے وفات پر رنج و غم کا اظہار کر کے رو رہے ہیں۔ آخر جب بہت مشکل سے میں وہاں تک پہنچا تو میں نے دیکھا پہلے سے اس کے پاس ایسا کفن موجود ہے جو کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا، اور اس کفن پر سبز خط میں لکھا ہوا تھا کہ یہ اس شخص کی اجرت ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی خوشبوداری کو اپنے نفس کی خواہشات پر ترجیح دی۔ اس نے ہمارے دیدار کو محبوب سمجھا اور اسی لیے ہم نے اس کی ملاقات کو پسند کیا، اور اس کے بعد ہم نے نماز پڑھ کر مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا تو کیا دیکھتا ہوں، وہی شخص ایک سبز گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے جسم پر سبز لباس اور ہاتھوں میں جھنڈا ہے۔ ایک خوبصورت جوان اس کے پیچھے ہے جس کے لباس سے پاکیزہ خوشبو آ رہی ہے۔ اس نوجوان کے پیچھے ایک بوڑھا اور ایک جوان ہے۔ میں نے اس سے دریافت کیا، آخر یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ جوان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے پیچھے دو بوڑھے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے پیچھے جو بوڑھا جوان دیکھا ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، اور میں ان کا علمدار ہوں۔ میں نے دریافت کیا آخر یہ حضرات کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ کس کی ملاقات کو جا رہے ہیں۔ تو پھر میں نے اپنے رفقا سے معلوم کیا آخر تم کو یہ بزرگی اور یہ فضیلت کس وجہ سے حاصل ہوئی؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو اپنی مرضیت پر ترجیح دی اور عشرہ محرم کے روزے رکھتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما کر مجھ پر یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد میں خواب سے بیدار ہوا، پھر تا حیات میں نے عشرہ محرم الحرام کے روزے ترک نہیں کیے۔ عظمت کا تقاضا، چونکہ یوم عاشورہ میں اللہ تعالیٰ نے خاص نوارات تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اس لحاظ سے یہ دن بہت مبارک ہوتا ہے، اور پھر بعض اہم واقعات کی بدولت بھی اس کی عظمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً بعض علماء اکرام فرماتے ہیں اس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین، قلم، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، اور اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت حاصل ہوئی۔ اسی دن دنیا میں پہلی بار ان رحمت والی بارش نازل ہوئی۔ اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی۔
اسی دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ لہٰذا اس مہینے کے شرف و فضیلت، عظمت، اہمیت کا تقاضا تھا کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول ہو جائیں اور رحمت برکتوں کو سمیٹتے ہوئے نہ کہ رسومات میں بدعت کو اختیار کر کے مصیبت اور گناہ کا ارتکاب کرتے رہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ عاشورے کی فضیلت جانتے ہوئے ہم کو عاشورے میں کس طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، ذکر سے اور نوافل ادا کر کے بتایا گیا ہے کہ اپنے گھر کو اپنے اہل و عیال کے لیے رزق و وسعت کیا جائے۔ رسومات و بدعت۔ ہادی برحق امام انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کفر، شرک، رسومات تو ہمارت کی بمسوم سے پورے معاشرے کو زہر آلودہ رکھا تھا۔ اخلاقی اقتدار کی کوہ ہمالیہ زمین میں بوس ہو چکی تھی۔ تمام معاشرتی زندگی میں ایک انسان کی وقت کسی جانور سے زیادہ نہ تھی۔ خوشی و مسرت کے رسوم و رواج ہوں یا غم و پریشانی کے مواقع، دونوں پر عقل و شعور سے بیدار ترک حرکات تمام ہوئی تھی۔ خصوصاً کسی کی وفات پر نوحہ ماتم کرنے کے لیے عورتوں کو کرائے پر حاصل کیا جاتا اور یہ سلسلہ مدت دراز تک جاری رہا، لیکن ہادی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے تمام رسومات کو بکثر مٹا دیا اور قیامت تک آنے والی امت کو درس دے دیا کہ کسی بھی عظیم شخصیت کی یادگار اعمال صالحہ کی پیروی اور اس کے مشن کو جاری رکھنے میں ہے، نہ کہ بین النوحہ اور ماتم کرنے کے یہ بے صبری کا مظاہرہ کرنے میں۔ اگر پوری اسلامی تاریخ پر نظر کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے گزر وقت امت پر پڑا جب ساقی کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اس وقت بھی آپ کے جانثار وفادار صحابہ اکرام نے اسلامی تعلیمات کے عین مطابق صبر و استقلال کا وہ عملی نمونہ پیش کیا کہ جس کے نظیر پیش کرنا ناممکن ہے۔ خلیفہ چہارم داماد رسول سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر پیشانی مبارک کو بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا، اگر آپ نے ہمیں صبر کرنے کا حکم نہ فرماتے تو ہمیں رونے پیٹنے سے نہ روکا ہوتا تو آج ہم آنسوؤں کے دریا بہا دیتے اور کسی نبی کے ماننے والے اس کے وفات پر کیسے روتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ان یہودیوں اور بیہودہ رسومات کو اسلام نے بالکل مٹا دیا تو بعد میں اس خلاف اسلام اسلام رسم کو بھی کسی نے ہوا دی اور اس پر بدعت کسی نے ترویج کی تو تاریخ بتاتی ہے کہ یہ کوئی دینی فریضہ یا سنت نہیں بلکہ شخص ایک بادشاہ کا شوق محل آرائی تھا۔ 300 جہالت کی اس رسم کو دوبارہ زندہ کیا۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ محرم کے 10ویں تاریخ کو معز دین حکم دیا کہ بازاروں کو بند رکھا جائے اور عورتیں گھر اور بالوں کے کپڑے پہنے اور بازاروں میں ننگے منہ بکھرے بال منہ پر تماچے مارتے ہوئے حسین بن علی بن ابی طالب کا نوحہ کرتے ہوئے نکلے۔ آج کل
رائج رسومات و بدعات کی ایک لمبی فہرست ہے جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ مثلاً بین و نوحہ کرنا، مرثیہ پڑھنا، ماتم کرنا، تعزیہ علم نکالنا، شادی کرنا، بچے کی پیدائش کا منحوس سمجھنا، یعنی چار پائے کو الٹا دینا، سیاہ لباس پہننا، شادی شدہ عورتوں کو اپنے والدین کے گھر ضرور آنا، خاص اعتقاد اور حیثیت سے انہیں روٹیاں، شیرنی اور پانی تقسیم کرنا وغیرہ وغیرہ، بالکل یہ چنانچہ یعنی یہ چیزیں واجب الترک ہیں۔ اسی لیے کہ ہر غم اور پریشانی کے موقع پر ہمیں اللہ رب عزت کے حکم بجا لانا چاہیے۔ صبر یعنی خود کو غم کے اظہار کی منفی حرکات سے بچانا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں بجا یعنی صبر کا حکم اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح احادیث رسول میں بھی صبر کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ صبر میں خیر کثیر ہے، یعنی صبر روشنی ہے، صبر نصف ایمان ہے۔ اسی طرح صبر پر دو فرشتوں کی یعنی مدد اور دو فرشتوں کی کفالت کا مجزہ بھی سنایا گیا ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ نماز یعنی غم کی منفی کیفیت سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا عمل اختیار کرنے کا ہے، اور ان دونوں حکموں کے ساتھ ساتھ عقلی اور فطری اعتبار یعنی اعتماد کے لیے اور دو جملوں کی تقسیم بھی دی گئی ہے، اول انا اور دوسرا انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور ان کی ملکیت ہیں، وہ جب چاہیں جس کو چاہے اور جہاں سے دوسرے جہاں میں منتقل کر دے، اور مرنے والے جس کی طرف گیا ہم نے بھی پلٹ کر اس کی طرف جانا ہے۔ جس طرح کسی بھی واقعہ غم پر صبر و نماز کا سہارا لینا اور ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھنا خدائی فیصلے کا تسلیم کر لینا ہے، اظہار ہے۔ اسی طرح محرم الحرام میں صدیوں پرانے واقعات، غم کی وجہ سے نوحہ، ماتم کرنا، سوگ منانا، نکاح نہ کرنا، فیصلہ یعنی خداوندی پر احتجاج اور اللہ تعالیٰ کے نظام حکمت پر اعتراض ہے، جو اہل ایمان کے لیے کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ سیاہ لباس۔ حضرت امام جعفر صادق سے کسی مومن نے پوچھا کہ کالی ٹوپی پہن کر نماز جائز ہے یا نہیں، تو امام نے فرمایا کالی ٹوپی پہن کر نماز نہ پڑھا کر، کیونکہ یہ دوزخیوں کا لباس ہے۔ نیز حضرت امیر مومنین نے اپنے اصحاب و احباب کو فرمایا کہ سیاہ لباس ہرگز نہ پہنا کر، یہ تو فرعون کا لباس ہے۔ نوحہ و ماتم اسلام کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس ارشاد ہے کہ جس نے رخسار پیٹ کر بیان یعنی گریبان پھاڑنا اور ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی اور نوحہ سننے والی پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن حضرت اقسمہ کی بیوی ام حکیم نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ معروف میں یعنی جناب کی نافرمانی نہ کریں۔ معروف کیا چیز ہے جس میں جناب کی نافرمانی سخت گناہ ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں یہ حکم دیا ہے کہ عورتیں کسی کی موت پر رخساروں کو نہ پیٹیں، چہرہ نہ نوہیں یعنی بالوں کو نہ نوچیں، گریبان نہ پھاڑیں، کپڑے کالے نہ پہنیں،
بہن اور کہیں نوحہ نہ کریں، یہ سب کچھ کرنا حرام ہے اور سخت گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بڑی بیٹی انہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا تو عورتیں رونے لگیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے کوڑے سے مارنے لگے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے انہیں الگ کیا اور فرمایا کہ عمر نرمی اور کہیں اختیار کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا اپنے آپ کو شیطانی اور ترجیح پکار سے بچاؤ، دل کی غمگینی اور آنکھوں کا عمل یعنی آنسو بہانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور رحمت کا اظہار ہے۔ جب ہاتھ اور زبان سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ہاتھ کے عمل سے مراد چہرہ، سر اور سر پیٹنا، بال نوچنا، گریبان پھاڑنا وغیرہ ہے۔ زبان کے عمل سے مراد چیخنا، چلانا، نوحہ کرنا، ہائے ہائے کہنا وغیرہ ہے۔ حضرت امام محمد باقر اور جعفر صادق نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بوقت وفات اپنی پیاری بیٹی کو وصیت فرمائی کہ اے فاطمہ، جب میں مر جاؤں تو میری وفات پر اپنے چہرے کو نہ پیٹنا، بالوں کو نہ بکھرانا، نہ نوحہ کرنا اور نہ ماتم کرنا، نہ ماتم کرنے والوں کو نہ بلانا اور اے فاطمہ صبر کرنا۔ اور نوحہ جب عورت کے لیے لعنت کا سبب ہے جو کہ کمزوری اور رونا اس کی فطرت میں شامل ہے، تو پھر مردوں کے لیے کس قدر لعنت کا موجب ہوگا۔ اور ماتم بے صبری کا ایسا مظاہرہ ہے جس میں پہلے حدیث میں ذکر ہو چکا ہے، 3 حرکاتیں جمع ہیں، اور اگر عقل تسلیم سے سوچا جائے تو یہ توبہ حقیقت یقین محسوس ہو جائے گی کہ خود اپنے آپ کو پیٹنا دراصل صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے بعض وعیدات لاشعوری سزا ہے۔ پھر خون نے حسین اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی برات ظاہر کرنے کا ناکام کوشش ہے، جسے کسی نے خوب کہا ہے، خون چھپانے کو میری لاش سے کہتا ہے وہ شوق، خون چھپانے کو میری لاش سے کہتا ہے وہ شوق، مجھ کو یہ غم ہے کہ میں کیوں تیرے قائل نہ ہوا، مجھ کو یہ غم ہے کہ میں کیوں تیرا قاتل نہ ہوا۔ جس طرح ماتم کرنا گناہ ہے، اسی طرح اس کا دیکھنا بھی گناہ ہے کہ اس کا بھی اس میں بڑی ہی ترویج اور اشاعت ہے۔ بدترین انجام، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مصیبت کے وقت پیٹنے سے مومن کی نیک عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ امام صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیواؤں اور دوسرے عورتوں کو ماتم نوحہ کی مجلسوں میں جانے کی اجازت دیتے ہیں اور باریک کپڑے پہننے سے منع نہیں کرتے، اپنے لوگوں کو اوندھا ڈال کر کھینچ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، میں نے معراج کی رات ایک عورت کو جہنم میں دیکھا جس کی شکل کتے کی تھی اور عذاب کے فرشتے اس کے پیچھے راستے سے آگ داخل کر رہے تھے اور آگ کے شعلے اسے بیچاری کے منہ سے نکل رہی تھی، اور فرشتے اس بد نصیب کو گزار کے ساتھ ساتھ سر پر گردن پر زور زور سے مار پیٹ رہے تھے۔ تو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہما
نے اس خطرناک عذاب کا بیان سن کر نہایت بے قرار کے ساتھ پوچھا کہ ابا جان، کیا یہ بد نصیب عورت کون سا گناہ کرتی رہتی تھی؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت نوحہ کرتی رہتی تھی، نوحہ نہ کرنے کا عذاب، توبہ نہ کرنے کا عذاب۔ تو حضرت ابو مالک اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر بغیر توبہ کرنے کے مر جائے تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں اس حالت میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر پگھلے ہوئے تانبے اور چمڑے کی چادر اڑائی جائے گی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اکرام سے دوسرے افراد کو فرمایا کہ مجھے تم لوگوں سے ایک ضرورت یہ ہے، اور میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ میں جب شہید ہو جاؤں تو خبردار میرے غم میں گریہ بیان گریبان چاک کرنا، نوحہ کرنا، سینہ پیٹنا وغیرہ وغیرہ۔ تعزیہ امام امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مثنوی خبر یا روضے کی شبہ تیار کرنا کفر ہے، اور ایسا کرنا دارالسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وفات پر ہاتھ اور زبان سے غم کا اظہار ممنوع اور ناجائز ہے، تو پھر یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی وفات پر اور پھر صدیوں بعد تک کیسے جاری ہو سکتا ہے؟ سوگ کی مدت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی ایسی عورت کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے سوا کسی اور کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، البتہ اپنے شوہر پر 4 مہینے اور 10 دن سوگ منائے گی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی کلمہ گو کو اجازت نہیں کہ کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ ہاں، عورت اپنے خاوند کی موت پر 4 مہینے اور 10 دن سوگ کر سکتی ہے، کنگھی، اپنے سرما لگانا، سنگار کرنا، زیب و زینت، عمدہ لباس، یہ سب چھوڑ دے گی۔ محرم سے نکاح۔ اس نصوص سے معلوم ہوا کہ سوگ کی زیادہ سے زیادہ مدت 3 دن ہے، اور شوہر کی وفات پر سوگ کی مدت کے ذکر میں یہ ارشاد موجود ہے کہ بیوہ 4 ماہ 10 دن اور دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، مگر اس کے سوا کسی اور کا نکاح وفات کے 3 دن کے بعد بھی سوگ کی وجہ سے روکنا جائز نہیں۔ جب وفات کے 3 دن بعد سوگ کی وجہ سے 1 دن بھی نکاح روکنا جائز نہیں، تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوگ میں ان کے وفات سے 3 دن نہیں، 3 ماہ نہیں، 3 سال نہیں، 3 صدیاں نہیں، بلکہ 1365 دن سال ہو چکے ہیں، پھر بھی 1 دن نہیں بلکہ پورے مہینے کے لیے نکاح نہ کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جبکہ ہمارے اسلامی تاریخ تو شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ محرم الحرام میں نکاح نہ کرنا اگر اس وجہ سے کہ اس ماہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں علی بن ابی عاص، عبداللہ بن عثمان، حسن بن علی، محسن بن علی رضی اللہ عنہم، اور نواسے امام بنت ابی العاص، کلثوم بنت علی، زینب،
بنت علی اور بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اور دامادوں میں حضرت ابو العاص، حضرت عثمان ذی النورین اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور بیٹوں میں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور طاہر و طیب اور حضرت امام رضی اللہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور جملہ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ بنت خولہ، سودا بنت زمعہ، عثمان یعنی عائشہ بنت صدیق اکبر، حفصہ بنت فاروق اعظم، زینب بنت خزیمہ، ام سلمہ بنت ابی امامہ، زینب بنت حجش، جویریہ بنت حارث، ام حبیبہ بنت ابی سفیان، صفیہ بنت حیی اور میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہم اجمعین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاویہ قطبیہ رضی اللہ عنہما، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے مہینوں میں بھی انہیں نکاح نہیں کیا کرتے تھے، نہیں کرنا چاہتے۔ اہل حق یعنی اہل عقل اور دانش کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ اگر محرم الحرام میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سوگ کی وجہ سے نکاح کرنا معیوب ہے، تو پھر دوسرے عظیم ہستیوں کے سوگ کی وجہ سے باقی 11 مہینوں میں بھی یعنی معیوب ہونا چاہیے، اور اگر باقی مہینوں میں معیوب نہیں تو پھر اس مہینے میں بھی معیوب نہیں ہونا چاہیے، اور نہ نکاح کا بقیہ مہینوں میں معیوب نہ ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم لاشعوری کے طور پر اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ یہ پابندی خلاف فطرت اور خلاف عقل اور عملاً ناممکن ہے۔ سنت مصطفی، غزوہ احد یعنی شوال 3 ہجری میں یہ ہوا، اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 70 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے۔ ان میں سے کئی افراد کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ایسا دردناک الم انگیز منظر تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہیں شدت غم کی کیفیت طاری ہو گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال اس ماہ سوگ منانے کے بجائے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں بھی یہ ایک قول یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح یعنی اولائے محرم الحرام 2 ہجری میں یعنی آپ کا نکاح ہوا۔ لہٰذا اس صورت میں اہل ایمان یعنی اہل امت، اہل سنت الجماعت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس خلاف شریعت اور خلاف فطرت اور خلاف عقل روایت کو توڑتے ہوئے اس مہینے میں نکاح نکاح مسنون کے مبارک عمل کو زندہ کرنے کا خصوصی اہتمام کریں۔ اسی طرح شربت پلانا، کھانا کھلانا اپنی ذات میں ایک جائز کام تھا، لیکن جب پانی پلانے میں ثواب ہے تو پھر شربت پلانے میں ثواب ہے تو کھانا کھلانے میں کیا حرج ہوتا ہے؟ اگر چونکہ لوگوں نے یوم عاشورے کو ایک خاص تہوار مقرر کر لیا ہے اور پھر یہ سب کچھ رسم کے طور پر کرتے ہیں، اس کے علاوہ ایک اخراج اس میں پوشیدہ ہوتی ہے، وہ یہ کہ شہدائے کربلا پیاسے شہید ہوئے تھے، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری شربت وغیرہ ان کو پہنچتا ہے، جو کہ سراسر غلط نظریہ ہے، جبکہ اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ ان کے گمان میں
اب تک شہدائے ناؤز باللہ پیاسے ہیں، یہ کس قدر بے ادبی ہے، لہٰذا اس مفاسد کی وجہ سے اس سے بھی اجتناب لازمی ہے۔ تو کہ محترم ناظرین کہ جو کچھ میں بتائی ہوں اس پر یعنی عمل کیجئے، ان پر توجہ سے سنیے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ پھر کوئی اور عنوان پر آپ کے سامنے کیا ہے حاضر ہوں گی۔ جب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔